بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام راجہ علامہ ناصر عباس صاحب، محترم شیخ رشید احمد صاحب، کارکنان مجلس وحدت المسلمین اور دیگر کارکنان پاکستان عوامی تحریک و قائدین اور شرکاء اور خواتین، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جتنی موجود ہیں، اور میڈیا کے سارے احباب، الیکٹرانک میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا اور ظالم اور جابر کے خلاف اٹھنا اور صدائے حق بلند کرنا، یہ عین ایمان ہے، عین دین ہے اور عین حق ہے۔ جو شخص ظلم سے سمجھوتا کرتا ہے وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ جو ظلم کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے، ظلم سے سمجھوتا کرتا ہے، وہ ایمان کی خیرات سے محروم ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ہر زمانے میں ظالموں اور جابروں کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے تھے۔ مظلوموں، کمزوروں، محروموں، جسے قرآن مجید مستضعفین کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے، اور ان کا ہر پیغمبر کا، خواہ نوح علیہ السلام تھے یا ایک طویل فہرست ہے، تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہر زمانے میں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی آمد، اس معاشرے کے کمزور، ناتواں لوگ، مظلوم لوگ، محروم لوگ، وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے کمزور اور مظلوم اور محروم طبقات ہوتے تھے، اور جو وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ دار اور جابر اور ظالم لوگ ہوتے تھے، وہ حکمرانوں اور قاتلوں اور جابروں کے ساتھ ہم نوا ہوتے تھے۔ وہ پیغمبرانہ دعوت کو ہمیشہ رد کرتے تھے، اور کمزوروں کی اکثریت پیغمبرانہ دعوت کو قبول کرتی تھی۔ تو پیغمبر ہمیشہ داعی انقلاب ہوتے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور مظلوموں کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو گویا تمام انبیاء کی بعثت بھی اسی اصول پر تھی۔ حضور علیہ السلام کی بعثت، تشریف آوری بھی اسی اصول پر ہے، اور معرکہ کربلا بھی اسی اصول دین پر قائم ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام، ان کو نہ دنیا میں اللہ کے ہاں اور آخرت کی جو عزت ہے اس کا تو ذکر ہی کیا کرنا، وہ تو ساری عزتیں ان کی عزتوں کی دھول سے جنم لیتی ہیں اور ان کے قدموں کی خیرات ہیں۔ جس کو عزت ملی وہ ان کے قدموں کی خیرات سے ملی، جس کو ولایت ملی ان کے قدموں کی خیرات سے ملی، جس کو ابدالیت ملی، قطبیت ملی، غوثیت ملی، ولایت میں جو مرتبہ ملا وہ اس گھرانے کی دھول سے، خیرات سے ملا، اس درس کی وجہ۔ تو ان کے اخروی اور روحانی مرتبے کی تو بات ہی کیا کرنا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مدینہ پاک میں، مکہ معظمہ میں، حجاز میں نہ ان کی عزت کم تھی، نہ مقبولیت کم تھی، نہ دنیا میں ان کو کسی چیز کی طلب تھی۔ وہ صرف مظلوموں کی اور آواز بن کر عدل کے قیام کے لیے، ظلم کو کے خاتمے کے لیے وہ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، اور پورا خانوادہ شہید ہوا۔ امام حسین ایک شخصیت کا نام، نواسہ رسول کا نام تو ضرور ہے، مگر وہ حق کا عنوان ہے۔ حسینیت وہ عدل کا نام ہے۔ حسینیت ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا استعارہ حسین، مظلوموں، کمزوروں اور ناتواں انسانیت کی اور ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے کا نام حسینیت ہے۔ یہی سیدنا امام علی مقام کا درس ہے، یہی سیدہ زینب کا درس ہے، یہی بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین کا درس ہے، یہی کل ائمہ اطہار اہل بیت کا درس ہے، یہی کل اولیاء اور صالحین کا درس ہے۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان، نام تو اس کا پاکستان ہے، پاک سے ہے، مگر اس کے اندر جتنے عدل کے پرخشے اور انصاف کے پرخشے اڑائے جا رہے ہیں عرصہ دراز سے، جتنا ظلم روا رکھا جا رہا ہے، یہاں فرقہ واریت کو پالا گیا، اور یہ ساری دہشت گردی جو اس وقت پاکستان کے اطراف میں ہے، صوبوں میں، یہ فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ قتل سے شروع ہوئی۔ اس کو آج 35-40 سال کا عرصہ لگ بھگ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ فرقہ واریت سے شروع کی گئی ساری دہشت گردی،
اور پھر دہشت گردی پھیلی ہے پورے ملک میں، اور ایک ایسا عذاب بنا ہے کہ جس نے پورے ملک کو، پھر پورے خطے کو، اور حتیٰ کہ امت مسلمہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ حکمران وہ چونکہ خود ظالم اور جابر ہیں، ان کے اندر دو خوبیاں جمع ہیں، فرعون کا اقتدار، طاقت، اور قارون کی دولت، اور یزید کا فسق و فجور۔ یہ تین چیزوں کا مرقع اور مجموعہ ہے، فرعونیت، قارونیت اور یزیدیت۔ ان تین چیزوں کا اجتماع، اس کا نام حکمران پاکستان ہے موجودہ۔ یہ جو ٹولہ ہے، ان کے پاس اقتدار بھی حرام طریق سے ہے، دولت بھی حرام طریق سے ہے، اور ظلم و جبر بھی حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امت کو حکم دیا کہ ظالم کی بھی مظلوم کی بھی مدد کر، اور ظالم کی بھی مدد کر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی، یعنی اسے جہنم میں جانے سے بچائے گی۔ تو اس وقت حکمران ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، فرعون بھی ہیں، قارون بھی ہیں، یزید بھی ہیں، تین کرداروں کا مجموعہ ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں پرزور طریقے سے کہ جیسے نیشنل ایکشن پلان کی رخ کو بدل کے، ڈائیورٹ کر کے قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ اعلیٰ دماغ، اعلیٰ شخصیتیں، اعلیٰ سیرتیں، اعلیٰ صلاحیتیں، اعلیٰ ٹیلنٹس، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ انہیں پسند نہیں، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ہم نوا نہیں ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا خاتمہ کرتے، اس کے بعد 2 مہینے آپ جیسے فرمائے گزر جانے کے باوجود کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی۔ اب حکومت وقت سے تو مطالبہ کیا کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں اس جبر، بربریت اور دہشت گردی میں فریق ہے۔ حکمران اس کا حصے دار ہے، ان کا پورا گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ۔ وہ دہشت گردوں کو پالنے والے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں، دہشت گردوں کو وسائل دیتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں۔ اور دہشت گردی جو ہے وہ دراصل ان کا اور حکومت، ان کی جو سیاست ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ اور الائنس ہے۔ میں اس کی بجائے اس ملک کے بڑے اداروں کو متوجہ کرتا ہوں، جہاں سے کوئی عدل اور انصاف کی کوئی توقع قوم کو، عوام کو ہو سکتی ہے، کہ وہ نوٹس لیں، اس ظلم اور جبر کو ختم کریں۔ ایک ٹارگٹ کلنگ وہ ہے جس کا کراچی میں ذکر سنتے ہیں، اور ایک ٹارگٹ کلنگ وہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جس میں سراپا احتجاج بن کے وہ بھوک ہڑتال کا کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس کا نوٹس لیں۔ خدا را اگر مظلوموں کی آواز یہاں نہیں سنے گی تو پاکستان کی بقا مشکل ہوگی۔ یہ بات بجا ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سلطنت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی۔ ظلم سے سلطنت کو بقا نہیں ملتا، کفر سے ملتا ہے، کہ کفر ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ممکن ہے وہ عادل ہو، مگر ظلم جو ہے وہ آپ کلمہ گو بھی ہوں تو ظلم کفر سے بھی بدتر ایک عمل ہے۔ لہٰذا اگر اس ملک میں مظلوم کی آواز نہ سنی گئی، اور مظلوم کی مدد نہ کی گئی، اور ظالم کے ہاتھ نہ روکے گئے، اور مظلوم کو محفوظ نہ کیا گیا، جو آئین بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، سنت نبوی کہتی ہے، اسلام کی تعلیمات کہتی ہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے، قائد اعظم کا تصور پاکستان کہتا ہے، انسانی تعلیمات کہتی ہیں، اگر مظلوم کی مدد نہ کی گئی اس ملک کی بقا خطرے میں ہوگی۔ لہذا خدا کے لیے ہم اس ملک کی بقا کی خاطر، اپنے دین کی بقا کی خاطر، 20 کروڑ غریب اور کمزور انسانوں کی بقا کی خاطر مظلوموں کی آواز کو سنیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں آواز سننی چاہیے، مظلوم کی آواز کے ساتھ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، مظلوم کی حمایت میں، نصرت میں، اس کے دفاع میں، اس کی مدد کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم مظلوم کی حمایت، ہمارا دل اس کے اوپر تڑپتا نہیں ہے تو سوچنا چاہیے ہماری غیرت ایمانی ڈوب گئی ہے، ہمارا کلمہ کسی مفاد کا نہیں ہے، ہم غیرت ایمان سے معروم ہو گئے، ہم انسانیت سے ہی معروم ہو گئے ہیں۔ اگر مظلوم کا دکھ درد ہمیں پریشان نہیں کرتا، اور ہمارے دل اور ہماری شخصیتیں اور ہماری جد و جہد مظلوم کی حمایت نہیں کرتی، اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو بڑھ کر ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، آواز سے آواز تو ملاؤ۔ اس سے نیچے جاؤ گے تو وہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، تب بھی مظلوم کی آواز کے ساتھ آواز ملانا ہمارا ایمانی دینی فریضہ بنتا ہے۔
میں آپ کے سارے مطالبات کے ساتھ پھر تائید کرتا ہوں، آپ کے ساتھ دست و بازو ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ جہاں ہمیں پکاریں گے مظلوم کی مدد کے لیے، انشاءاللہ پوری عوامی تحریک کے ایک ایک کارکن کو آپ اپنے ساتھ پائیں گے، پوری تحریک آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں راجہ علامہ ناصر عباس صاحب سے کہتا ہوں اور مجلس وحدت المسلمین کی پوری قیادت اور کارکنان سے کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں جب آپ پکاریں گے مظلوم کی مدد کے لیے، کوئی مار کا آرائی کا وقت آیا تو یہ نہ سمجھیں مجلس وحدت المسلمین اکیلی ہے، نہیں، پاکستان عوامی تحریک بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوگی، ہر کارکن ظلم کے خاتمے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آواز کے ساتھ آواز بڑھائے گا، بازو کے ساتھ بازو اٹھائے گا، مکے کے ساتھ مکہ لہرائے گا، جد و جہد کے ساتھ جد و جہد کو ملائے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، شب و روز ساتھ ہیں۔ مظلوم کی مدد ہمارا دین ہے، مظلوم کی مدد ہمارا ایمان ہے، مظلوم کی مدد ہماری غیرت ہے، مظلوم کی مدد ہماری سیرت ہے، یہ ہمارا منشور اور ہمارا دستور ہے۔ اللہ پاک اور وہ دن جلد لائے جس دن مظلوم یہاں سر اٹھا کے مستضعفین اور کمزور سمجھے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ احتجاج کے کئی رنگ ہوتے ہیں، تو وہ کر لیا آپ نے، اور اللہ کے حضور یہ لکھا گیا، یہ ثبت ہو گیا آخرت تک تختیوں پر۔ اور اب دیکھیں کہ اس احتجاج سے اگر مؤثر نتائج مؤثر طریق سے پیدا نہیں ہوئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی اور طریقہ اگر آپ اڈاپٹ کریں جس سے احتجاج زیادہ مؤثر رنگ لا سکے، ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، مگر ایسی صورت جس میں احتجاج کے اور نتائج پیدا ہوں اور لوگوں کو موبلائز کیا جائے، ملک بھر میں عوام کی طرف آپ جائیں، ہم جائیں، آپ جائیں، لوگوں کو اٹھائیں، آواز بلند کریں، باہر نکالیں، ایک جگہ بیٹھنے کی بجائے مختلف جگہوں پر جائیں۔ جو صورتیں اور بھی ہوں، آپ صاحب علم ہیں، صاحب حکمت ہیں، صاحب تدبر ہیں، صاحب کردار ہیں، تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جو شکل اور بہتر سمجھیں اس پر ذرا غور و خوض کریں آپ کی قیادت مشاورت کے ساتھ، لیکن جو بھی کریں گے فیصلہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ برکت دے۔ اور 31 جولائی کو ہم نے اگلے لائحہ عمل کے لیے ملک میں اس تبدیلی کی خاطر، انقلاب کی خاطر، غریب مظلوم عوام کو طاقتور کرنے کی خاطر، اس ظلم پر مبنی نظام کو ختم کرنے کی خاطر پہلا کام یہ کیا ہے کہ قومی مشاورت بلائی ہے، تاکہ ہم ساروں کو 31 جولائی اتوار کا دن ہوگا، لاہور آپ کا اپنا جو سیکریٹریٹ ہے پاکستان عوامی تحریک کا، اس میں میں تو ہوگا ہی، استقبال کرنے والوں میں شیخ رشید احمد صاحب بھی وہاں ہوں گے، میزبان ہوں گے، انشاءاللہ مل کے میزبانی ہوگی، اور مجلس وحدت المسلمین بھی میزبان ہوگی۔ آپ بھی اس دن وہ جیسے بھی ہے وہ یہ احتجاج چلتا ہے، یعنی بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کھڑے ہونا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، پھرنا، ہر جگہ صدائے حق لے کے جاتی، تو آپ بھی اس دن انشاءاللہ میزبانوں میں ہوں گے۔ تو ہم قومی مشاورت اس کا نام دیا ہے، کریں گے آئندہ کے عمل کے لیے، تاکہ اتفاق رائے قومی مشاورت سے پیدا کر کے تو آگے تمام قوتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔